أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اور اس سورت کا یہ آخری رکوع ہے جس کی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ مالک الملک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، فرشتوں سے سجدہ کروانے اور پھر ان کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، جنت میں بسایا، انہیں جنت کی قدر و منزلت بتائی کہ یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ایسی جگہ ہے، اور شیطان کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا۔ شیطان نے اپنا پورا زور لگایا اور طرح طرح کے وسوسے ڈالے، ایک بالکل واضح برائی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی، اللہ کے حکم کے خلاف، کہ یہ کام اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بظاہر نہ وہ درخت کوئی گندی چیز تھی، جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکم عدولی، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اس کے قریب نہیں جانا اور شیطان سے بچنا ہے۔ شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ انسان تھے، اس کے کہنے میں آ گئے، اس نے یہ ذہن میں باتیں ڈالیں، انسان طبعی طور پہ شروع دن سے ہی موت سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا تم ہمیشہ رہو گے یہ درخت کھاؤ گے تو، چونکہ تمہاری موت لکھی ہوئی ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ درخت نہیں کھانا۔ اس نے اس طرح بھی بتایا ہر طریقے سے، کہیں کہا کہ الا ان تکونا ملکین، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ جو کھاؤ گے اگرچہ انسان ہو لیکن اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اب اللہ کے بارے میں کتنی بدگمانی ڈالتا ہے شیطان۔ کبھی سوچا اپنے آپ پہ بندے کو اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت کا طالب رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور جھکتے رہنا چاہیے کہ شیطان اللہ کی نافرمانی کو کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، کتنے فائدے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے انسان کی ہلاکت کے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، اور پھر بھی ہم خود اپنے آپ پہ تجربہ کرتے رہیں تو ہم سے بڑھ کر کون بے وقوف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کر چکے ہو، اور رہنا تم نے زمین میں تھا، لیکن بتایا تمہیں یہ گیا کہ اللہ کی کسی نعمت سے محرومی کا سبب اللہ کی زیادتی نہیں ہوتی، بندے کی اپنی خطا ہوتی ہے، بندے کا اپنا گناہ ہوتا ہے، بندے کی اپنی نافرمانی ہوتی ہے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیا، اللہ کے چنیدہ بندے تھے، نبی تھے، لیکن یہ بتایا کہ یہ جو جنت تم نے دیکھی ہے یہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، زمین میں سے گزر کے اب تم نے یہاں پہنچنا ہے۔ بس یہ بات تھوڑی سی اللہ کرے میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے کہا اہبطا منہا، اب جنت سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم نے دشمنی دیکھ لی ہے شیطان کی اور اپنی، یہ دشمنی دنیا میں بھی رہے گی،
اور ہر مسلمان کے پیچھے لگا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہوا ہو، جو اس کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے اچھا، وہ اس کا دھیان دوسری طرف کر دیتا ہے، اس کام کے کرنے کے نقصانات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور اگر برا کام نہ بھی سوچے تو اس کے ذہن میں برے کام ڈال کے، مال کی محبت ڈال کے، اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یہ حرام ہے ہی نہیں، ویسی مولوی صاحبان کہتے ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم دشمن ہو ایک دوسرے کے، اپنی دشمنی کو پہچاننا ہے، اور یہ ایسی دشمنی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آدم سے دشمنی تھی، اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک دشمنی یہ قائم رہے گی۔ ہم اپنے ہی دشمنیاں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کی دشمنیاں بتاتے ہیں، اس میں تو اللہ نے درگزر کا حکم کہا تھا، اور جس کا دشمن بننا تھا اور اس کی نافرمانی اور اس سے بچنا تھا، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی تھی، اس کو ایک ایک لمحہ ہم خوش کر رہے، سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی، الا ماشاء اللہ۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ اگر ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو برائی پہ اکساتا ہے، تو فرمایا اے اللہ کے نبی پھر آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا نعم، بالکل بحیثیت انسان ہونے کی شیطان وہ میرے ساتھ بھی لگا، ولیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے اس کے اوپر میری مدد فرمائی ہے، اس کے خلاف وہ مجھ سے دبا ہوا ہے۔ فَأَسْلَمُوا، ایک یہ معنی ہے، مطلب ہے فَأَسْلَمُوا، میں ہر وقت اس سے محفوظ رہتا ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرے ہیں فَأَسْلَمَا، کہ اللہ نے میری اتنی مدد کی کہ وہ خود مسلمان ہو گئے۔ نبی کی اگر صحبت سے ایک دشمن شیطان ابلیس کا چیلا اور اس کی اولاد وہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو بھائیوں میں اور آپ کس کی صحبت سے مسلمان ہوں گے بتائیں نا؟ کس کی باتیں سن کے مسلمان ہوں گے؟ اور کس سے اعراض کر کے، کس سے منہ پھیر کے ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں؟ وہ آگے یہی ہے، فرمایا اتر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور وہ ہدایت کس کے ذریعے آئے گی؟ کیوں جی بتائیں کس کے ذریعے آئے گی؟ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں 8ویں پارہ میں، اے بنی آدم، اے انسانوں، تمہارے پاس ضرور رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، میرے حکم اور میری ایتیں تمہیں بتائیں گے، اور جب نبی نہیں رہیں گے تو اللہ یہ ورثہ اس امت کے جس کو چاہیں گے دیں گے، اور وہ نبی کے وارث اور جانشین بن کے تمہیں اللہ کے حکم پہنچائیں گے۔ فمن اتقا واصلح، تو جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی دانش کو، ہماری آیتوں سے فہم کو اپنا بڑا سمجھا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سائنس ان کو نہیں مانتی، اس طرح کر کے فرمایا اعراض کیا، تو فرمایا فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہاں فرمایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا یضل، جب میری بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہے گا اس کی گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ راہ سے بھٹک جائے، نہیں، وہ سیدھے راستے پہ رہے گا۔ ولا یشقا، اور بدبختی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ سعادت مند انسان ہے۔ لیکن ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر اور میری یاد سے اور میرے احکام سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشة ضنکا، بے شک اس کی زندگی ہے نہایت ہی تلخ، انسان اس تلخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، آنکھیں جھپک رہا ہوگا لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا،
اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری نظر تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایک ہی سبب اللہ نے بتایا ہے۔ خدا را میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں یہ جرم میں اور آپ مسلسل کر تو نہیں رہے، اور کئی اسی جرم کے اوپر چلتے ہوئے اندھیری وادیوں میں، تاریک راہوں میں کہیں وہ اب بھٹک تو نہیں گئے۔ فرمایا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا کیوں اندھا اٹھایا ہے جبکہ میری نظر تھی؟ اللہ فرمائیں گے کذالک، بالکل ایسی ہی کرنا تھا۔ کیوں؟ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں۔ کون سی آیتیں؟ یہ فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، ان کو فراموش کر دیا۔ جمعے کو بھی تو سنتا تھا، لیکن باہر نکل کے آج کیا سنا، کیا پتہ نہیں۔ سب سے زیادہ فراموش کی جانے والی بات بتائیں کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ باقی ہمارے ذہنوں میں کس کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوہے پہ لکیر کی طرح ہم نے بٹھائی ہوئی ہیں، ہم ان کو نکالنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہماری سوچ ایسی ہے کہ جو چیز بٹھانی تھی وہ کیسے بیٹھے، کیونکہ جہاں اس نے بیٹھنا تھا وہاں اور بہت کچھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ قدم قدم پہ تو جب میرے بندوں کو بشارتیں ملیں گی، جب ان کو روشنیاں ملیں گی، ان کو عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا، ان کو حوض کوثر کے پانی کی طرف بلایا جائے گا، فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، تجھے توقع ہوگی کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، لیکن میری آیتوں کو دنیا میں جھٹلا کے تو یہ توقع کیے بیٹھا تھا کہ قیامت کے دن چل جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے ہم یہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا جو۔ میرے بھائیو، آج صبح کی نماز کے حوالے سے 2-3 باتیں صرف میں بیان کروں گا۔ یہاں آپ نے سنا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی غن کن تنگ ہوگی۔ آپ کہو گے کہ یہاں تو دنیا میں لوگ بڑے مزے کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں بے شمار نمازی ایسے ہیں کہ جن کی زندگی جو ہے دنیا کے لحاظ سے نہ اپنا مکان، نہ اور بس تھوڑی سی آمدنی، وہ پکا نمازی ہے، اور انہوں نے کبھی زندگی میں نماز پڑھنا تو کجا، نماز کا کلمہ بھی نہیں سیکھا۔ نماز کہتے کسے ہیں؟ تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہے۔ ایک تو یہ تنگی یاد کریں، رکھیں کہ جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ جو دنیا کا طالب اور حریص ہوتا ہے اور آخرت کو اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، حقیقتاً وہ دل کے تنگی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کی نسل سے ہے، میں تجھے کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، تو میری عبادت کے لیے بہرحال وقت نکال۔ سویا ہوا ہو پھر بھی، کاروبار کر رہا ہو پھر بھی، کوئی بہت خوشی میں ہو پھر بھی، بہت بڑی غمی آ جائے پھر بھی، میری عبادت کے لیے نکلا۔ املا صدرک غنا واسد فقرک، میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ تو میری عبادت کے لیے پابندی اختیار کر، میرا وعدہ یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت آئے اور وہ تجھے بے چین کرے، رات کو اس لیے نیند نہ آئے کہ تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ واسد فقرک، تیرے فقر و فاقہ کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، تو کہے گا نہیں دنیا میں نے خود کمانی ہے اور نماز تب پڑھنی ہے جب کام سے فارغ ہوں گا، اگر فراغت نہیں نمازیں نہیں۔ فرمایا اگر تو ایسی راہ اختیار کرے گا، املا صدرک فقرا، تیرے سینے کو میں املا صدرک شغلا،
میں تیرے سینے کو کاموں سے بھر دوں گا، کاموں کی فکر سے۔ اب بتائیں اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ پہ یہ تجربے نہیں کر رہے کہ تو نے اگر میری عبادت چھوڑ دی، میں تیرے دل کو اور تیرے دماغ کو کاموں سے بھر دوں گا، تجھے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی کاموں کی فکر سے، اب یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، صبح یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے فقر و فاقے کو، جو دل کا فقر و فاقہ ہوتا ہے، ڈھیر بھی لگے ہوں گے، تو کہے گا نہیں، ہائے کمی ہے، وہ فلانا مجھ سے آگے ہے، میں نے اس کو بھی کراس کرنا ہے۔ تو یہ ایک زنک ہے، ایک زنک اور تاریکی بہت خوفناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں کو نہیں دیکھتے، رات کی تاریکی ہے، مشائین، ان کا کام ہی بار بار مسجدوں کی طرف جانا ہوتا ہے تاریکی کے باوجود، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن تمہیں پوری روشنی نصیب ہوگی، قیامت کے دن تمہیں پوری روشنی نصیب ہوگی۔ بھائی یہ روشنی جو قیامت کو ملے گی، اس کی قیمت بتائیں نا، کیا ہے بتائیں؟ پیسہ؟ کیا قیمت ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ آج اللہ کے گھروں کو آپ نے ویران کیا ہوا ہے، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے گھر جب شکایتیں کریں گے، پھر اللہ کے غضب کو کون روکے گا؟ جس انسان نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، اللہ کی قسم اس کا گھر ہر قسم کے مال سے بھرا ہوا ہو، وہاں ویرانی کی سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے ساز و سامان کا نام رونق نہیں ہے، رونق دل کی رونق ہے، رونق اللہ کی پر ایمان اور اس کی یاد کی رونق ہے، اس کے ذکر کی رونق ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس کی زندگی بڑی تنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نمازوں کی فکر کرتے ہیں، ہاں پھر نمازیں پڑھ کے نمازوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، نمازوں کو برباد نہیں کرتے برے عملوں سے، وہ لوگ، ان کے لیے دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی روشنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن انسان جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کی قبر نور سے اور روشنی سے بھر جاتی ہے، نیک اعمال مجسمہ بن کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک اچھے انسان کی شکل میں۔ حدیث میں آتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ تجھے دیکھ کے تو میرے سارے ڈر دور ہو گئے، تو اتنی تیرے چہرے پہ خیر ہے، تجھ سے مجھے کوئی وحشت نہیں آ رہی، بلکہ میں تو خوش ہو گیا ہوں کہ تو میرے پاس آ گیا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرے نیک عمل ہوں۔ کیا کما رہے ہیں ہم؟ کرتوت کیا ہو رہے ہیں؟ میں تیرے نیک عمل ہوں، میں نماز ہوں، میں صدقہ ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی شکل میں مجسمہ خیر ہوں، میں لوگوں کے ساتھ برے رویوں کے سوچنے کے بجائے مثبت رویوں کا سوچ کے جو تو نے زندگی گزاری، میں وہ کچھ ہوں۔ اور پھر اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع کر دی جاتی ہے، اور جنت کا وہ ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنک کس کو کہا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا قبر کی تاریکی کو زنک کہتے ہیں، کہ ایک تو وہ قبر کی تاریکی میں ویسے ہی خوفزدہ ہوگا، دوسرا ایک ایسا انسان برے شکل والا، مکروہ شکل والا اور بدبودار انسان اس کے سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا میں پہلے اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسائے ہوئے ہوں، تو نحوست کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا نحوست کہتے ہو؟ اب دنیا میں تو ہر برے عمل کو کہ ہزاروں بہانے پیش کرتے تھے، میں وہی ہوں نا، میں وہی ہوں۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں ہوتا اب کسی کے لیے، تو پھر اخلاص کس چیز کا نام ہے بتائیں ذرا؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ کہاں تک اخلاص برت رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کہاں تک اخلاص برت رہے ہیں؟
نبی علیہ السلام نے اخلاص کا یہ بتایا تھا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں پھر یہ نہیں دیکھنا یہ صبح کی نماز ہے تو صبح نہیں اٹھانا، باقی نمازوں میں چلانا ہے جب جاگے ہوئے ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بچوں کو صبح بھی لے آتے ہیں، لیکن جب بچہ پڑھائی کے قابل ہوتا ہے، اب بچے نے اکیڈمی جوائن کر لی ہے، اب بچہ فلاں جگہ جاتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جس بچے کو آپ نے وہ تعلیم دلائی جس نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یہ تعلیم اس کی اللہ کی نافرمانی کی آپ نے اس کو بنیاد بنایا، تو اس کی زندگی کب بہتر ہوگی؟ جب استاد اس کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور وہ ان کو پڑھائے جا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ تم نے بس پڑھنا ہے، نماز یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہے، بچوں میں یہ سوچ ڈالی جا رہی ہے، تو معاشرے میں اصلاح کہاں سے آئے گی؟ کہاں آپ مخلص ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں انسانوں کے لیے کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ ہر نبی نے کہا انا لکم ناصح امین، لوگوں میری بات مان لو، اللہ کی قسم ایک تو میں بددیانت نہیں ہوں، اللہ کی جو بات کر رہا ہوں سچی کر رہا ہوں، حقیقت بھی مبنی کر رہا ہوں، اور دوسرا اللہ کی قسم مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑے عذاب سے تمہارے لیے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، میری بات مان۔ تو بتائیں جب سارے نبی ناسخ تھے تو ہمارے نبی جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو ہر طرح کی انسانی صفات کے مجموعہ تھے کمالات کے، ان کے دل میں کتنی ہمدردی تھی، اور اس ہمدردی نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ بیٹی کو کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ خوشخبری ہے کہ جنتی عورتوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، تو بس بیٹھے بیٹھے کہ یہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا فاطمہ ہو میری لخت جگر، وہ کام نہ کرنا جو جہنم کا باعث بنے، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ کی سیرت خدا کے لیے اپنے بچیوں کو پڑھائیں۔ کیوں اپنے آپ کو ان لوگوں اور ان ہستیوں کے حالات سے آپ نے بے خبر رکھا ہوا؟ کسی سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن اللہ کے نبی کی پاک باز بیویوں کو ہماری مائیں قرار دیا گیا ان کے نام ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں دین سے نسبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کیا نسبت ہے؟ آپ کی تعلیمات سے کیا نسبت ہے؟ ہم نے یہاں تک انتہا کر دی ہوئی ہے اللہ کے غضب کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی فلاں انسان سویا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، ما قام الی الصلاۃ، صبح تک سویا رہا، تہجد تو اس نے کیا پڑھنے تھے، وہ صبح کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ بدبخت انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دی ہے۔ یہ کان اذان کو جب کی طرف نہیں لگے ہوتے۔ میں اور آپ جب کہیں جاتے ہیں، کہیں چیک اپ کروانا ہو، سفر کرنا ہو، کان لگے ہوتے ہیں اعلان کی طرف، ذرا سی غفلت ہو جائے اگلے کہتے ہیں بس اب بند ہو گیا، اب اگلی فلائٹ یہ کینسل۔ کان اتنے ہم کھڑے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اذان کے لیے بھی رکھے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں رکھے۔ ہم جاگتے ہوئے اذان سن کے مسجد نہیں آتے، سوئے ہوئے کب ہم اس فکر میں سوئیں گے کہ ہم صبح اٹھ سکیں؟ فرمایا یہ وہ گندا انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دی ہے۔ یہ حقیقتاً یہ چیز ہے۔ آپ کہیں گے کہ کان گیلا تو نہیں ہوتا؟ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا ہے، بعض ایسی رطوبتیں ہوتی ہیں کہ آپ زمین پہ ڈالیں وہ فوراً خشک ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بدبو باقی رہتی ہے۔ یعنی یہ وہ انسان ہے کہ اس نے اپنے کانوں کو گندی باتوں کے سننے کے لیے اور نازیبا باتوں کے سننے کے لیے اتنا استعمال کیا کہ اللہ کا بلاوا اس کی نظر میں، اس کے ذہن میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، حتیٰ کہ شیطان نے اس کو اپنی آماجگاہ بنا لیا۔ ہم پیشاب کے لیے گھروں کی لیٹرینیں بناتے ہیں، اور ایک بدبخت انسان جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان شیطان کی لیٹرین ہوتی ہے۔ خدا را میں اپنے آپ کو بھی
اور ان خواتین کو جو سن رہی ہیں اور جہاں تک میری آواز اللہ پہنچائے، ڈر جائیں اللہ کے غضب سے، ڈر جائیں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ نماز دین اسلام کے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ الصلاۃ نور، اور اللہ کے بندو نماز ہی نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ سراپا روشنی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، تو یہ روشنی قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کے چہرے کو روشن کرے گی، آپ کے آگے روشنی ہوگی، اور یہ وہ روشنی ہے جو دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کو یاد کرنے والا، اس سے ڈرنے والا، ایک اللہ سے غافل انسان، اس کے دل کے اندر روشنی ہے، اس کا دل تاریک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن بھی کوئی کسی کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اپنی روشنی کا خیال کریں۔ بڑی پرکٹن راہیں ہیں، تاریک راہیں ہیں، یہ نہ کہیں کہنا پڑے یا اللہ اندھا کیوں اٹھایا، جبکہ میں تو بڑا بینا تھا، کہیں یہ نہ کہنا پڑے۔ یہ وہ دن ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے سورہ تحریم کے اندر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، پچھلی غلطیاں معاف کر دے، اور تمہیں جنت کا وارث بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ اور فرمایا یہ اس دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے۔ نبی پر ایمان لانے والا انسان بے نمازی نہیں ہوتا، نبی پر ایمان لانے والا انسان مشرک نہیں ہوتا، نبی پر ایمان لانے والا انسان دنیا پرست اور ہوس پرست نہیں ہوتا، نبی پر ایمان لانے والا انسان اللہ کی آیتوں کے بارے میں شک نہیں کرتا، نبی پر ایمان لانے والا انسان اللہ کے غضب سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو نبی پر ایمان لائے میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، بلکہ ان کی عزت افزائی کیسے کروں گا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور قیامت کے دن ان کے آگے، ان کے دائیں بائیں ان کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ یقولون ربنا اتمم لنا نور، اس کے باوجود جنت تک پہنچنے کے لیے وہ خوفناک ایسے مناظر ہوں گے کہ وہ اپنے نور کو دیکھے اور دوسروں کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا ان کو دیکھ کے یہی ڈر سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ نور پورا ہمیں عطا کر، جنت تک ہمیں پہنچا دے، واغفر لنا، کوئی ایسا گناہ ہمارے سامنے نہ آئے کہ یہ نور بجھ جائے۔ قیامت کے دن بھی نور کا سوال ہو رہا ہو، تو اللہ کے نبی نے دنیا میں فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت، جو مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو نور کی خوشخبری سنا دو، یہ مسجد نور کی حصول کی جگہ ہیں، نہ مزارات ہیں، نہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، نہ اس طرح بڑے بڑے اور کلب ہیں۔ اللہ کے بندو یہ نور یہ ان گھروں میں ملتا ہے، یہ چاہے بالکل سادہ اور کچی بنی ہوئی ہوں، ان میں نور ہوتا ہے، ان میں روشنی ہوتی ہے۔ اور جو انسان ان مسجدوں سے اپنے منہ پھیر لیتا ہے، جو اپنی اولاد کو ادھر نہیں لے کے آتا، پھر وہ اس نور کی کبھی توقع نہ رکھے، پھر وہ ڈرے اپنے رب کے غضب سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس کو صرف اندھا ہی نہیں اٹھائیں گے بلکہ چہرے کے بل، سر کے بل وہ چلے گا، پاؤں اوپر ہوں گے۔ سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل، وہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ بہت بری سزائیں ہیں۔ نماز یہ ہماری بنیاد ہے، یہ نجات کا سرہ ہے، یہی اول و آخر ہے۔ سب سے پہلا فرض وہ نماز ہی ہوا، اور اتنا عظیم فرض تھا کہ فرشتوں کو زمین پہ نہیں بلایا، نبی کو آسمان پہ بلایا۔ ناقدری کی انتہا دیکھیں، اللہ نے اتنی بڑی عبادت دی، اپنی ملاقات کے لیے بندوں کو یہ شرف دیا کہ اے میرے محبوب، یوں سمجھو کہ جب میرا بندہ میرے سامنے سجدے کے لیے میرے گھر آتا ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہے۔ میں نے اور آپ نے اس تیاری کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ موت تو ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم تو ابھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ابھی
ایک مکان بنا ہے تو اس سے اچھا مکان بنانا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، ایک فیکٹری بنی ہے تو اسے اچھی فیکٹری بنانی ہے۔ اللہ کے بندوں، قبر کی بھی سوچا ہے، قبر وہ وہاں تو ہمیشہ رہیں گے، یہ دنیا کے ڈھیر تو ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، یہ بڑی بڑی عمارتیں تو ادھر ہی چھوڑ جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب اللہ کی ایتوں سے غافل ہو کے زندگی گزاری، پھر آگے تاریکی ہی تاریکی ہے، پھر کہتے پھریں گے یا اللہ اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب یہی سننے کو ملے گا، میری ایتیں سن کے تم بلا دیا کرتے تھے، تو آج میری رحمت تمہیں کہاں سے ملے؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکی ہو روشنی ہو، اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرنا نہ چھوڑیے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اور جب ان کے کہتے ہیں نا جس پنجابی میں ہڈ میں جب نماز پڑھ جائے گی تو پھر اللہ کرم کریں گے، پھر یہ بھی نہیں کہ بندہ کہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ زندگی کے آخری وقت تک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آخری الفاظ یہ کہتے کہتے آپ کی آواز ڈبڈبا گئی، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، بے نمازوں کی سفارش میں نہیں کر سکوں گا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، میں ضرور سفارش کروں گا، لیکن جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نماز تھے۔ اللہ کے بندوں کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے ان بھائیوں بہنوں ماؤں اور بزرگوں پہ کہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے بعد اللہ ان کو اپنے گھر جانے کا موقع دیتے ہیں، لیکن یہ خوف اور خطرہ نہیں ہے کہ نہ پہلے توبہ کر کے جا رہی ہوگی یا اللہ ہم بے نماز تھے، اندر نمازیں نہیں چھوڑیں گے، میری وہ حاضری قبول کر لینا، اور نہ وہاں سے یہ عہد کر کے اور دعا کر کے آئے کہ یا اللہ میں واپس جا کے کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم یہاں سے بے نمازی جاتے ہیں، وہاں بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، واپس آ کے بے نمازی، کیا فائدہ ہے اس عمرے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، جس کی ساری نیکیاں بہہ گئیں عصر کی نماز چھوڑنے سے، تمہارے عمرے بھی بہہ گئے، تمہارے حج بھی بہہ گئے، کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ نماز کو مضبوطی سے پکڑو، پکے نمازی بنو، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ، پھر حالات تبدیل ہوں گے، ورنہ تبصرے ہی ہیں، دنیا میں رونا دھونا ہی ہے اور آخرت میں سے زیادہ ہی رونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم اپنی اصلاح کے قابل بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر